تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سیالکوٹ میں، جہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سیالکوٹ کی جانب سے عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس جاری ہے، جہاں پر کثیر تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں اس کانفرنس میں، اور مہمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ جن کی تقریریں جو ہیں وہ جاری ہیں، جہاں پر علماء اکرام تشریف لائے ہوئے ہیں، دانشور، محقق، صحافی، تاجر حضرات اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کثیر تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ اور آڈینس بھی ہم دکھاتے رہیں گے، کیمرہ مین کو میں کہوں گا کہ وہ آڈینس کی طرف بھی کیمرہ کریں اور دکھائیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جوک در جوک جو لوگ ہیں وہ اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں۔ ناظرین، سپتمبر کا مہینہ ختم نبوت کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ 7 سپتمبر 1974 کو قادیانیوں کو اور لاہوری گروپ کو، دونوں کو ان کے کفریہ عقائد کی بنا پر تمام تر قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا اور اس کو مستقل طور پر آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اور یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ اسی قرارداد اور اسی 7 ستمبر کی یاد کے اندر جو منعقد کی گئی ہے، جس کو کہ یوم تحفظ ختم نبوت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ علماء کرام، مذہبی سیاسی لیڈر جو ہیں وہ تقریریں کر رہے ہیں، ان کا خطاب جاری ہے۔ ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا ختم نبوت کے حوالے سے اور یہ جو کانفرنس جاری ہے اس کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کے امیر مولانا نور محمد ہزاروی صاحب، جو آج عظیم الشان کانفرنس یہاں پہ جو جاری ہے سیالکوٹ میں، وہاں یہ تشریف لائے اور انہوں نے بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر بیان کیا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو سپتمبر کا جو مہینہ ہے، خاص طور پر اس میں جب 7 ستمبر 1974 کے حوالے سے جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اس حوالے سے مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ختم نبوت کے خاص طور پہ جو کارکن ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب حسن رانا صاحب، میں کافی عرصے سے ان کو جانتا ہوں۔ الحمدللہ ان کی ختم نبوت کے محاذ پہ بڑی قربانیاں ہیں۔ میں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس محاذ پر سرگرم رہنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی رانا صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ ستمبر کا یہ مہینہ اور اس کی تاریخ، اس کی وجوہات، اس کی حقیقت کیا ہے، تو تمام امت مسلمہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانی امت مسلمہ کے لیے ایک زہرناک کینسر کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور امت مسلمہ کی جان اور ایمان کے لیے، پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک بن چکا تھا۔ ان حالات میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اس خطرے کا ادراک کیا اور 1974 میں ختم نبوت کی تاریخ ساز تحریک چلا کے اس کینسر کے پھوڑے کو کاٹ کر، دانے کو کاٹ کر الگ پھینک دیا اور امت مسلمہ کے وجود کو بچایا ہے۔ لیکن اس حوالہ سے یہ ہماری منزل نہیں ہے کہ ہم یہاں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ ابھی اگر 14 اگست کو پاکستان بنا ہے 1947، تو کوئی آدمی یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ جی پاکستان بن گیا، اب تو یہاں فوج کی، یہاں اداروں کی، یہاں پولیس کی، انتظامیہ کی کوئی ضرورت نہیں؟ اگر کوئی یہ مشورہ دے گا تو مشورہ سننے والا کہے گا کہ تو کوئی انڈیا کا ایجنٹ تو نہیں ہے۔ اگر پاکستان بنایا ہے تو اس کو بچانا بھی ہے۔ 74 کا آئین اگر بنایا ہے، اس کو بچانا بھی ہے۔ آج یہ قادیانیت کا سانپ 74 کی آئینی ترمیم کے ذریعے سے زخمی ضرور ہوا ہے، لیکن زخمی سانپ زیادہ ڈسا کرتا ہے بنسبت اس کے جو صحیح سلامت سانپ ہو۔ ابھی اس میں جان باقی ہے۔ جب تک یہ سانپ، یہ اژدہا مکمل مر نہیں جاتا، امت مسلمہ کو اس سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنے با وفا نبی سے وفا نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ارے ان کے روزے سے آج بھی امتی 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 کی صدا آتی ہے۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما جناب رانا شفیق پسروری صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو عظیم الشان سیالکوٹ میں ختم نبوت کانفرنس جاری ہے، اس کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں۔ جی بڑی مہربانی ہے آپ کی، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیے، ایسی کانفرنسیں جو ہیں وہ وقت کی ضرورت ہیں،
الحمدللہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ اجماعی، اتفاقی اور یقینی ہے. کوئی بھی مسلک ایسا نہیں ہے جو ختم نبوت کے عقیدے پر یقین نہ رکھتا ہو. جن لوگوں نے یہ کانفرنس کی ہے ماشاءاللہ اتنی عظیم کانفرنس، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور وقت کی ضرورت ہے اس لیے کہ مرزئی پاکستان میں بہت کم ہیں لیکن ان کے سہولت کار بہت زیادہ ہیں. مرزئی اپنے پیسے کے ذریعے سے بیرون ملک لے جانے کے نام پر اور انسانیت کے نام پر جھوٹ بول بول کے لوگوں کو، تو اس نے اپنے ایجنٹ کچھ بنائے ہوئے ہیں، کچھ استعمار ان کی سرپرستی کر رہا ہے. تو ضرورت ہے ذہن سازی کی. ایسی کانفرنسیں جگہ جگہ ہونی چاہیے اور جتنے علماء کرام ہیں، جتنے صحافی ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کو یہ چاہیے کہ وقت کے حالات کو سمجھتے ہوئے اور مرزئیوں کی سازش کو سمجھتے ہوئے، دیکھیے 7 ستمبر 1974 کو جو مرزئیوں کو کافر غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، وہ سیکولر لوگوں کی اکثریت تھی پارلیمنٹ کے اندر، اور انہوں نے صرف مذہبی طور پر نہیں، معاشرتی طور پر بھی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بھی پوچھا. یہ لوگ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اور کشمیر کا مسئلہ جو آج تک حل نہیں ہوا اس کے پس پردہ بھی در حقیقت یہ قادیانی ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت زاہد محمود قاسمی صاحب، جو کہ کانفرنس میں شریک ہوئے اور انہوں نے تقریر کی. ہم ان سے جانیں گے کہ اس کانفرنس کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے زیر اہتمام آج بہت عظیم الشان تاریخی ختم نبوت کانفرنس سیالکوٹ میں منعقد ہوئی، جس میں تمام مکاتب فکر سٹیج پر موجود تھے. جس طرح ماضی میں 1984 میں ایک بہت بڑی تاریخ ساز کانفرنس یہاں پہ ہوئی تھی، اس میں بھی چاروں مکاتب فکر تھے، تو آج وہی یاد تازہ ہوئی کہ تمام مسالک کی نمائندگی یہاں پہ موجود تھی. علماء ختم نبوت پہ قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل پیش کر رہے ہیں. جب ہم مستعد رہیں گے اور ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے والے اس کام کو اپنا سمجھ کے آگے بڑھائیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح ماضی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی تھی، اب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ ہمیں فتح ملے گی. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے مشہور محقق، دانشور اور KTV آفیشیل کے وائس پریزیڈنٹ جناب محمد متین خالد صاحب. ان سے جانیں گے کہ یہ جو عظیم الشان سیالکوٹ میں کانفرنس جاری ہے اس کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں. السلام علیکم. جی السلام. ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی میں بڑی کانفرنسیں اٹینڈ کی ہیں، لیکن لوگوں کا بہت جذبہ، جوش اور بڑی جو خطیب حضرات، جو علماء کرام تشریف لائے، جن کے خطابات ہوئے بڑے علمی اور بڑے انفارمیٹو اور بڑے امپریسو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس سے یہ سیالکوٹ وہ شہر ہے کہ جب تحریک چلی تھی 1984 کی، جس کے نتیجے میں تعزیرات پاکستان کی 298C اور 298B جو ہے وہ قانون کا حصہ بنی تھی، تو یہ کانفرنس جو ہے انشاءاللہ اس کے بنا جی بڑے زبردست اثرات آئیں گے. مجھے 100% امید ہے کہ اس کے اثرات ایسے آئیں گے کہ قادیانیوں کو مقامی انتظامیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کی پابند بنائے گی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ختم نبوت یوتھ فورس کے مرکزی رہنما جناب فیصل گجر صاحب. انہوں نے بڑی زبردست یہاں پہ تقریر کی، خطاب کیا. ہم ان سے جانیں گے کہ اس کانفرنس کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم نبوت کانفرنس سیالکوٹ میں یہ دوسری بڑی کانفرنس ہے. آج سے 10 سال پہلے بھی ختم نبوت یوتھ فورس اور عالمی مجلس ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ کانفرنس انعقاد کی گئی. آج بھی عالمی مجلس اور ختم نبوت یوتھ فورس، ختم نبوت یوتھ فورس وہ نوجوانوں کا ایک لشکر ہے جو مدرسوں کا طالب علم نہیں، جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جن کا تعلق عام لوگوں کے ساتھ ہے، یہ ان کی جماعت ہے. اور یہ جو کانفرنس جو ہے یہ خصوصاً اس لیے ہے کہ ہم ان لوگوں کو بتائیں جن پر قادیانی جو ہے اپنا وار کرتے ہیں. قادیانی اصل میں جو وار کرتے ہیں وہ کسی عالم پر، کسی مفتی پر، کسی ایسے شخص پر نہیں کرتے وہ جو دین کی زیادہ سمجھ رکھتا ہو. قادیانیوں کا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، جو محلوں گلیوں میں بیٹھنے والے نوجوان ہیں، جنہیں قادیانی جو ہے اپنے برگلانے میں انہیں ویزے کا لالچ دیتے ہیں کہ آپ کو ہم جرمن لے جاتے ہیں، آپ قادیانی ہو جاؤ، آپ کی ہم قادیانی لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں، آپ قادیانی ہو جاؤ. وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا عارضی طور پہ وہ ہوئے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ عارضی طور پر جو ہوئے ہیں وہ محمد عربی کی ختم نبوت سے نکل گئے ہیں. اس کانفرنس کے ساتھ ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ سال 2 سال جو ہے نا لوگوں کو اس کانفرنس کی گونج ہوگی، اور قادیانی جس بھی شخص پر اپنا وار کرنے کی کوشش کرے گا وہ ناکام ہوگا. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کی کامیابی میں ختم نبوت یوتھ فورس کے نوجوانوں اور عالمی مجلس ختم نبوت کے
قائدین کا بہت بڑا عمل دخل ہے. انہیں انشاءاللہ اللہ کرے کہ ان کی یہ کاوش قبول ہو اور لوگوں کو قادیانیت جیسے فتنے سے نجات ملے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما جناب مولانا امجد خان صاحب. ان سے جانیں گے کہ یہ جو کانفرنس جاری ہے اس کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو ناظرین کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان میں 7 ستمبر 1974 میں قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا. اس حوالے سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور دیگر تناظیم اپنا موقف لوگوں کے سامنے اور یہ دن کو ایک یادگار کے دن کے طور پہ منانے کے لیے پروگرامات کرتے ہیں. گزشتہ دنوں لاہور میں بھی پروگرام ہوا اور مختلف اضلاع میں پروگرام ہوئے اور پروگرام جاری ہیں. آج سیالکوٹ میں یہ بڑا تاریخی اجتماع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں 2 دن بہت اہم ہیں، ایک 6 ستمبر اور دوسرا 7 ستمبر. 6 ستمبر کو دفاعی میدان میں ہم نے جنگ جیتی، بارڈر کی جنگ جیتی، اور 7 ستمبر کو ہم نے قومی اسمبلی میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جنگ جیتی. الحمدللہ دونوں میں ہمیں کامیابی ہوئی اور آج پاکستان قائم دائم ہے اور قیامت کے دن تک رہے گا. اور انشاءاللہ اسی طرح یہ عقیدے کی بات بھی قیامت کے دن تک ہوتی رہے گی. میں عالمی مجلس کو، جمعیت علماء اسلام کے تمام رہنماؤں کو اس کانفرنس کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ممبر صوبائی اسمبلی اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے مرکزی رہنما محمد الیاس چنیوٹی صاحب. ہم ان سے جانیں گے یہ جو ختم نبوت کانفرنس ہے اس میں انہوں نے شرکت کی، ان کے کیا تاثرات ہیں اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ اس وقت الحاد جو ہے وہ چل رہا ہے اور خصوصاً یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے شیطانی جو وسائل ہیں ان کو بہت زیادہ اجاگر کیا جا رہا ہے. اور اغیار کی ایک کوشش ہے کہ وہ اسلام کی اصلی صورت جو ہے اس کو مسخ کر کے رکھ دیں اور اسلام اور قادیانیت کے درمیان جو فرق ہے وہ مٹا کر رکھ دیا جائے. تو یہ جو آج کی کانفرنس ہے، یہ ختم نبوت کی جتنی بھی کانفرنسیں ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری نو نہال نسل آنے والے جو لوگ ہیں ان کے سامنے اسلام اور قادیانیت کے درمیان جو واضح فرق ہے وہ ان کے ذہن میں ڈالا جائے تاکہ وہ ان کے چکر میں آ کر اسلام سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. اچھا یہ فرمائیے کہ قادیانی دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف عالمی پروپیگنڈا کرتے ہیں. اقلیتوں کے حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں اور جب قادیانیوں پہ امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت FIR درج کی جاتی ہیں تب بھی ہمارے سامنے دکھا ہے، مختلف رپورٹس بھی قادیانی شائع کرتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہونے چاہیے حکومتی سطح پہ تاکہ یہ جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے اقلیتوں کے حوالے سے اس کا تدارک ہو سکے؟ دیکھیں یہ ان قادیانیوں کا جھوٹ ہے کہ اقلیتیں جو ہیں وہ ان کو حقوق نہیں دیے جاتے. ہم تازہ مثال دیتے ہیں کہ لاہور میں ایک مندر گرا تھا ابھی چند مہینے پہلے، اس مندر کی بھی مرمت کی گئی ہے اور ہندوؤں کے جو رنگ ہوتے ہیں کالے پیلے وہ لگائے گئے، حالانکہ وہاں کوئی ایک ہندو بھی نہیں ہے. تو اس مندر کی بھی مرمت کی گئی ہے جہاں جو پاکستانی نیشنلٹی جس نے لے رکھی ہے اور پاکستان کے آئین قانون کا پابند ہوتا ہے تو اس کو ہر طرح کی مذہبی بھی آزادی ہوتی ہے، خاندانی معاملات کی آزادی ہوتی ہے. اقلیتوں کو ضرور ان کے حقوق ملتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہو اقلیت اور اپنے آپ کو اکثریت پر غالب کریں تو پھر اقلیت کے نام پر ان کو حقوق نہیں ملتے. ہمارا یہی معاملہ ہے قادیانی کے ساتھ. مطالبہ بھی یہی ہے کہ آئین نے ان کی جو آئینی قانونی حیثیت بنائی ہے غیر مسلم اقلیت والی، قادیانی اس غیر مسلم اقلیت کو تسلیم کریں تو جو حقوق درج ہیں انشاءاللہ ہر پاکستانی وہ ان کو حقوق دینے کا پابند ہوگا. تو ناظرین یہ جو کانفرنس ہے اس میں جتنے بھی علماء کرام، دانشور و محقق حضرات جو ہیں وہ تشریف لائے، ان سب کا ایک مشترکہ ایک موقف ہے، وہ یہ کہ قادیانی جو ہیں پورے پاکستان میں ان کو آئین اور قانون کا پابند بنایا جائے. آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک قادیانی اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ جان بوجھ کر قانون کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم یہ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کو
کو آئین اور قانون کا پابند بنائے اور قادیانیوں کی پاکستان کے خلاف جو عالمی سازشیں ہیں اس کے تدارک کی بھی اشد ضرورت ہے۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔